اوپر شادی کر دینا، یہ اولاد کے حقوق ہو گئے۔ اب یہ جو حقوق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو اگر پامال کیا جائے گا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان جب چاہے اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا بھی سکتا ہے، ان کو معاف بھی کرا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان جب دوسرے انسان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس کو پھر منانا، اس سے معاف کرانا پھر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور زیادہ تر تو پھر یہ ہے کہ انسان اپنے عزت نفس کی وجہ سے کسی سے جا کر معافی بھی نہیں مانگتا، جس کی وجہ سے وہ اس کے ذمہ رہ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میاں بیوی کے باہم جو حقوق ہیں، یہ آئلی زندگی کے اندر ہم نے پڑھے ہیں۔ آگے ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ اب رشتہ داروں کے حقوق کو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ بیٹا کبھی سوال ہو کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں یا صلہ رحمی سے کیا مراد ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ باہم ان کے، اس لیے اسلام کے اندر یہی ہے کہ تم خیرات کرو، تم صدقہ کرو، تم زکوٰۃ دو، تو سب سے پہلے کس کو دو؟ اپنے رشتہ داروں کو، اس لیے کہ ان کا تمہارے اوپر زیادہ حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں تمہیں دگنا ثواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں، وہ آپ کے اوپر فرض ہے، ویسے ادا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کو وہ پیسے دیں گے یا ان کی مدد کریں گے تو اس میں آپ کو صلہ رحمی کا بھی ساتھ ثواب مل جائے گا، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو اور اس کی زندگی کے اندر برکت ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک کرے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اسلام کی سب سے زیادہ تعلیمات ہیں، اہم تعلیمات ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی، جو نشانی ہے کہ لوگ کیا کریں گے؟ غیروں کو اپنے قریب کریں گے اور رشتہ داروں کو اپنے آپ سے دور کریں گے۔ تو یہ رشتہ داروں کے حقوق ہو گئے۔ آگے ہے اساتذہ کے حقوق، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ استاذ ہے اس کے جو حقوق رکھے گئے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر استادوں کی عزت افزائی کے لیے ان کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو یہ ہے کہ فرمایا کہ مجھے بھی انما بعثت معلما، مجھے بھی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، کہ جس طرح ایک نبی آ کر لوگوں کی اصلاح کرتا ہے تو اسی طریقے سے جو استاد ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے اور ان کو اچھی رہنمائی کرنے کے لیے ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استاذ کو خصوصی طور پر تشبیہ دی، مشابہت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، یعنی عزت، ادب، احترام کے لحاظ سے تمہارے 3 باپ ہیں۔ ایک وہ فرمایا کہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تمہیں تعلیم دی ہے، تیسرا وہ فرمایا کہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے۔ فرمایا کہ ان کا مقام استاذ کا بھی اور جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے، ان دونوں کا مقام، مرتبہ کی عزت جو ہے وہ باپ کے برابر ہے۔ اور پھر استاد کے حقوق کے اندر یہی ہے کہ شاگرد استاد کے علم کو جانچنے کے لیے، امتحان کے آزمائش کے لیے یہ ہے کہ اس سے سوال کرے، ایسا ہرگز نہ کرے، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اور استاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ استاد کا حق ہے، اور اسی میں یہی ہے کہ اگر استاد کے ساتھ ملاقات ہو تو اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس کو سلام کرنا، یہ بھی استاد کا حق، حقوق میں سے ہے۔ یہ 3 4 5 ہم نے یہ پڑھے ہیں، باقی انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے باقی یہ کل پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقوق رکھے ہیں جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم حقوق کو ادا صحیح معنوں میں نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جب تک ہمیں علم جب ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، دوسرے کے حقوق کا خیال بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کے حقوق کو ادا بھی کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ باقی جو حقوق ہیں کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔